بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب موقع میں کالم ہے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ یوں تو ہمارے مسائل انگنت ہیں، مگر بنیادی مسئلہ جہالت ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کا مطلب علم کا فقدان سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقی معنوں میں جہالت ایک ہٹ درمی کا نام ہے جو کہ خود غرضی، مفاد پرستی، ناانصافی اور انانیت جیسے رویوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ رویے عدل و انصاف کی ضد ہے، چونکہ طاقتور افراد میں پائے جاتے ہیں، انہی سے معاشرے میں آگے پھیلتے ہیں اور جہالت عام ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدل و انصاف کا مطلب انصاف ہی لیا جاتا ہے، جبکہ انصاف کچھ اور چیز ہے، عدل کچھ اور۔ انصاف کا مطلب برابر تقسیم کرنا اور غیر جانبداری سے فیصلہ کرنا، جبکہ عدل در حقیقت اعتدال و استقامت کو کہتے ہیں، یعنی حق کی طرف مائل ہونا اور حق کو تسلیم کیا جانا یا کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، جو کہ گھر اور ریاست کے سربراہ اور عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گویا جہاں عدل ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، چونکہ عدل کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، جو خاندان کے افراد سے ہوتا ہوا تعلیم و تدریس، انتظامیہ، حکومت اور حکمرانوں کے بعد آخر میں عدلیہ تک اس وقت پہنچتا ہے جب اس کا اطلاق راستے میں کسی ایک یا تمام جگہوں پر نہ ہو سکے۔ پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کس شے کا درست مقام کیا ہے، جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ مقام نہیں ملا یا چھین لیا گیا ہے تو چھیننے والے یا زیادتی کرنے والے کو کیا سزا ملنی چاہیے کہ دوسرے سبق حاصل کریں اور اس فعل سے اجتناب کریں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کئی سال سے عدل و انصاف دینے والے بھی مختلف پارٹیوں اور گروپوں میں شامل ہو چکے ہیں، اور جو لوگ صحیح فیصلہ کرنے کے خواہش مند ہیں یا تھے ان کو طاقت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ طاقتوروں کو کمزوروں کے حقوق سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنے حقوق یاد رہتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ عدل و انصاف کی دھجیاں سر عام اڑاتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ سوال کرنے والوں کو الٹا ڈراتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ بہت سی خرابیوں میں اس بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بے رحم اور سخت عدل و انصاف کے رائج ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بنیادی حقوق کی یادگاریں دیکھ لیں جن پر کروڑوں بہا دیے گئے، بس ایسا ہی مقبرہ عدل و انصاف کا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات اور باتوں کو بھلا دیا اور سمجھا ہم نئے زمانے میں داخل ہو گئے ہیں اور سب کچھ بدل گیا ہے، جبکہ 70 دہائیوں کے بعد ثابت کر دیا گیا کہ کچھ نہیں بدلا، بس طاقتوروں کی شکلیں بدل گئیں، کیونکہ ہم نے اپنی آزادی چند طاقتور خاندانوں کو سونپ دی۔ یہ 26 کروڑ کی کاہلی ہے کہ سیاسی و آئینی ہر مقام پر سرعام ہارس ٹریڈنگ، بلکہ ایک دوسرے کا اغوا تک ہوتا ہے، اور سب کچھ سرعام اور ڈھٹائی سے ہوتا ہے، لیکن کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، کیونکہ مفاد پرستوں کی آوازیں اس قدر اونچی اور ظالمانہ ہیں جن کی گونج میں حق بولنے والوں کی آواز دب جاتی ہے۔ ویسے بھی مٹھی بھر افراد ایسے افراد سے کیا خاک لڑیں گے جنہیں خوف آخرت نہیں رہا۔ یقیناً ان کا انجام بھی جلد ہوگا، لیکن عوام کو بھی جاگنا ہوگا، کیونکہ اب حال اس بات سے برا ہو چکا جس کی چونچ پر اور ناخن سب کٹ گئے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت خوبصورت باز پال رکھا تھا جس سے وہ شکار کا کام لیتا تھا۔ چونکہ ہلکا زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا تھا، اس لیے باز آزاد اڑان سے ناواقف تھا، لیکن آزاد اڑان والے کو حسرت سے دیکھتا اور سوچتا مجھے کسی کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے، جبکہ میرے دوست اپنی مرضی سے آزاد اڑتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ گم ہو گیا، تلاش کے باوجود بھی نہ ملا۔ بادشاہ نے ملک بھر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا، باز کی تلاش شروع ہو گئی۔ ادھر باز ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ بڑھیا ناسمجھ اور جاہل تھی، اس نے باز کو پنجرے میں بند کر لیا اور کہا کہ تو کن ناسمجھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا جنہوں نے تیرے پروں کی تلاش خراش نہ کی، نہ تیرے ناخن کاٹے اور نہ تیری ٹیڑھی چونچ کو سیدھا کیا۔ سو اس نے باز کی چونچ، پروں اور ناخن کو کاٹ دیا اور اسے بالکل بیکار کر دیا۔ بادشاہ کے کارندے باز کو ڈھونڈتے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی تک پہنچے اور باز کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ باز سے کہنے لگا تیرا یہی علاج تھا جو بڑھیا نے کر دیا، تو نے اتنی اچھی زندگی کی قدر نہ کی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو باز نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے واقعی قدر نہیں کی اس عقل و فہم اور طاقت کی جو میرے رب نے مجھے عطا کی تھی۔ میں نے اپنی طاقت اور عقل گروی رکھ کر غلامی خرید لی اور یہ سمجھا ہی نہیں کہ مجھے دوسروں کے اشاروں پر نہیں چلنا، بلکہ اپنی منزلوں کی تلاش خود کرنی ہے۔ یہی پیغام علامہ اقبال نے سوئی قوم کو دیا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شہبازی۔ افسوس
ہم نے امداد قرضوں کے عوض سمجھ بوجھ گروی رکھ دی اور آزادی چند خاندانوں کی اطاعت میں گنوا دی۔ ہم بھارتی فوج کے غیر آئینی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ ہم فلسطینیوں کی غموں اندوہ میں ڈوبی سسکیوں اور چیخ اور کٹی پھٹی لاشوں کا درد کیسے محسوس کریں گے؟ ہم امت مسلمہ کا نوحہ کیسے لکھیں گے، کیسے سنیں گے؟ لیکن سیاسی تاریخی ابواب چیختے رہیں گے اور آئینہ دکھاتے رہیں گے، جیسے جسٹس منصور شاہ کا خط آئینہ بن چکا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ گزشتہ 4 برس میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج صدیوں تک بھگتنا ہوں گے۔ اب عدل و انصاف کے دائیوں کو سیاسی بازیگروں کے اشاروں پر چلنا ہوگا، جو خود ہر 3 سال بعد کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ملکی اور قومی سلامتی کے اداروں کے مطابق وہ بھلا دیتے ہیں کہ ہمیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یعنی حکام بالا نے خود کو محفوظ کر لیا اور عوام غیر محفوظ ہو گئے، کیونکہ اگر کوئی طاقتور دولت اور طاقت کے نشے میں عام آدمی کو کچل دے گا تو مٹی ڈالنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار اور ان کے ہمنوا جس طرح عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نظام عدل کو ہی مشکوک بنا ڈالا ہے، تو اس کے بعد قومی و ملکی سلامتی کے اداروں کا وقار بھی داؤ پر لگ چکا ہے۔ یقیناً یہ لوگ تو ہر قسم کے قانون سے مبرہ ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی عام آدمی یہ رویہ اپنائے تو معاشرتی منظرنامہ کیا ہوگا اور قصوروار عام کیوں ٹھہرے گا؟ اس لیے کرتا دھرتا کو چاہیے کہ وہ تمام ہٹ درمیاں اور نادانیاں جن کی وجہ سے ملک و قوم کا وقار داؤ پر لگ چکا ہے انہیں درست کرے، ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ بہت شکریہ۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کا ساتھ رقیہ غزل کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے، اور اگر آپ نہ کریں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔